ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جو ہماری سوچ ہے اس کو اچھا رکھنا، کیونکہ یہ جو حسن ظن ہے نا، سوچ کا اچھا ہونا، اس کو کہتے ہیں حسن ظن۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں حسن ہی پسند ہے، اچھائی ہی پسند ہے۔ سوچ ہو، اعمال ہوں، اقوال ہوں، افعال ہوں، عبادات ہوں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر چیز جو میرے مومن بندے ہیں ان میں اتم درجے کی اچھائی ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نمازیں بڑی اچھی پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی جو سوچ ہے یہ اچھی نہیں ہوتی، یعنی کہ ان کا جو گمان ہے وہ برا ہوتا ہے۔ اب جب ہماری سوچ ہی بری ہوگی تو پھر یہی وہ بری سوچ ہے، یہی وہ برا گمان ہے جو فسادات کی جڑ ہے۔ یعنی ہماری فیملی میں، ہمارے معاشرے میں، رشتہ داری میں جتنے فساد ہیں ان سب کی پیچھے جو جڑ ہے نا، جڑ وہ ہے بری سوچ۔
کیونکہ اگر باپ بیٹے سے ناراض ہے تو کیوں کہ باپ کی جو سوچ ہے بیٹے کے بارے میں وہ بری ہو چکی ہے. بھائی بھائی سے ناراض ہے، اس کی جو سوچیں تھی، اس کے ساتھ جب شیطان کے وسوسوں کی آمیزش ہوئی اور اس کی سوچیں بگڑ گئی، بدل گئی، تو وہ برا گمان کرتے کرتے، بری سوچ سوچتے سوچتے اس حد تک آگے نکل گیا کہ اب بھائی کو بھائی اچھا نہیں لگ رہا، بہن کو بہن اچھی نہیں لگ رہی، دوست کو دوست اچھا نہیں لگ رہا. اور یہ سچی بات ہے کہ جتنی بری سوچیں ہوتی ہیں، جتنے بدگمان ہوتے ہیں، حقیقت میں ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا صحیح احادیث سے واقعات، کہ جس کے بارے میں برا سوچا جا رہا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اور سوچنے والا، بدگمانی کرنے والا اپنے ذہن میں بہت بڑا پہاڑ لے کے پھر رہا ہے اس کے بارے میں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے اعمال اچھے کرتے ہیں، ہمارا سب کچھ اچھا ہے، ایسے ہی اپنی سوچ کو، اپنے مائنڈ کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل و دماغ کو بھی اچھا رکھیں مسلمانوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، اپنوں کے بارے میں، غیروں کے بارے میں. تو یہ جو سوچ ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنا، بری سوچ رکھنا، اور دوسرا ہے بندوں کے بارے میں رکھنا. بندوں میں معاشرہ، فیملیز، رشتہ دار، بھائی بہنیں، بیٹے، بچے، سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو یہ دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، اللہ کے بارے میں اچھی سوچ اور بندوں کے بارے میں اچھی سوچ. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بندوں کے بارے میں تو چلیں ہو سکتا ہے، رشتہ داروں کے بارے میں، اپنوں غیروں کے بارے میں تو ہو سکتا ہے بری سوچ، لیکن اللہ کے بارے میں تو کوئی نہیں برا سوچتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب صحیح بخاری حدیث نمبر 7405 میں حدیث قدسی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تبارک و تعالی انا عند ظن عبدی بی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے فرمایا کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسی سوچ رکھے گا، جیسا گمان رکھے گا، میں ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک کروں گا. اب آپ دیکھ لیں، زیادہ تر اکثر لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہماری کون سی اللہ نے قبول کرنی، بری سوچ ہے نا. اللہ سے نا امیدی ہے، غیروں سے بڑی امیدیں ہیں. کہتا اللہ تو میری دعا ہی نہیں قبول کرتے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، میرا کام نہیں چلا، مجھے بیٹا نہیں ملا، مجھے بیٹی نہیں ملی، میرا فلاں نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا. او بھائی، اللہ نے جو تجھے زندگی دی ہے، کاش تو کسی ہاسپٹل میں جا کے آئی سی یو وارڈ کے اندر جا کے دیکھے کہ یہ جو تیری سانسیں چل رہی ہیں، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے اور کتنا بڑا انعام ہے. تو کیسی بری سوچیں لے کے پھر رہا ہے. کہتا اللہ تو میرے ساتھ محبت ہی نہیں کرتے. اللہ کہتے ٹھیک ہے، جیسے تیری سوچ ویسے ہی. کہتا بھائی میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میری رب کہاں سنتے ہیں، میرے اوپر اللہ رحم کیسے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سنتا ہی گناہ گاراں کی ہوں، جو گناہ گار ہیں انہی کی تو سنتا ہوں. اور سنن ترمذی حدیث نمبر 3573 میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما علی الارض مسلم يدعو اللہ بدعوت الا آتاہ اللہ او صرف عنہ من سوء
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندے اللہ کے بارے میں بری سوچ رکھتے ہیں نا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، آج تک میری تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے نا، اللہ سے سوال کرتا ہے، تو اگر تو اس کی دعا اس میں برائی نہ ہو، اچھی دعا ہے، یعنی گناہ والی دعا نہیں ہے، اور اس میں رشتہ داری کے توڑنے کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ آتا اللہ، مگر اللہ ضرور اس کو دیتے ہیں، اس کی ضرور دعا قبول کرتے ہیں۔ اب کیسے کرتے ہیں؟ او صرف عنہ، اچھا اس نے اللہ سے کچھ مانگا، مثال کے طور پہ گاڑی مانگی، اس کے لیے اچھی نہیں تھی، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں نا، اللہ نے کیا کیا، وہ دعا قبول کر لی ہے، لیکن اس کے بدلے میں اس کے اوپر کوئی آفت آ رہی تھی، اس کو پھیر دیا ہے، دور کر دیا ہے۔ اب اللہ نے اس کی دعا قبول کی، اس کے اوپر کوئی مصیبت آ رہی تھی، اس کو دور کر دیا، یہ اپنے دل میں لے کے پھر رہا ہے کہ اللہ تو میری دعا سنتے ہی نہیں ہے، اللہ کے بارے میں بری سوچ رکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے کوئی نہ کوئی برائی دور کر دیتے ہیں، کوئی مصیبت کوئی آفت دور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں کچھ اور دے دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ ضرور۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو اللہ سے زیادہ مانگنا چاہیے۔ فرمایا ہاں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس صحیح حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بندہ جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے ضرور دیتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سیم وہی چیز دیں، کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں، دیتے ضرور ہے، دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں تم اگر اچھی سوچ رکھو گے نا، کہ اللہ میرے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے بڑا رزق دے رہے ہیں، جب میں فوت ہوں گا انشاءاللہ میں اللہ کے دین کی پابندی کر رہا ہوں، اللہ مجھے جنت دیں گے، اچھا گمان ہو اللہ کے بارے میں۔ اور اس بارے میں صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 6339 میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لا يقولن احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک اس سوچ سے دعا نہ کرے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اگر تیری مرضی ہے تو معاف کر دے، اگر تو چاہتا ہے تو معاف کر دے، یا اللہ میرے اوپر رحم کر دے، اگر تو چاہتا ہے تو رحم کر دے، پتہ نہیں تو کرے گا کہ نہیں، پتہ نہیں معاف کرے گا کہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہاری سوچ ہے یہ صحیح نہیں ہے، تم پورے یقین کے ساتھ دعا کرو کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے معافی لینے آیا ہوں، یا اللہ مجھے یہ چیز دے، میں تجھ سے لینے آیا ہوں، تو دینے والا ہے، تو میرا رب ہے، میرا مالک ہے، میرا الہ ہے، معبود ہے، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، تجھی سے ہی لینی ہے، اور کوئی ہے نہیں ہے جس سے مانگوں۔ یعنی پورے عزم بالجزم کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ مانگنا چاہیے، اچھی سوچ کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ اور صحیح ترغیب کے اندر حدیث نمبر 3386 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں، اچھا خیال کرتا ہے، اچھی سوچ رکھتا ہے تو اس کے لیے اچھا ہے، اگر بری سوچ رکھتا ہے تو اس کے لیے برا ہے۔ یعنی جیسا اس کا گمان ہے، جیسی سوچ ہے، جیسا ذہن ہے، ویسا ہی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے بارے میں سب سے پہلے ہماری جو سوچ ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، پر امید ہونی چاہیے اللہ کی رحمت سے، برکت سے، فضل سے۔ اور پارہ نمبر 26 سورہ فتح کے اندر آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو منافقین مردوں کو، عورتوں کو، اور مشرکین مردوں اور عورتوں کو اللہ جو سزا دی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کی ہے،
اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے رہے ہیں، وہ کیوں ہے؟ باللہ ظن السوء، اللہ کے بارے میں ان کی سوچیں بری تھی، دین کے بارے میں ان کی سوچیں بری تھی، تو جو ان کی بری سوچ تھی اللہ نے ان کو عذاب دیا، اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیا۔ تو اس لیے بندوں کی اللہ کے بارے میں اچھی سوچ ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ مومنوں کے بارے میں اچھی سوچ، معاشرے کے بارے میں اچھی سوچ، اپنی فیملی، اپنے رشتہ دار، عزیز مسلمان، ان کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورۃ الحجرات کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ مومنوں جو بہت زیادہ برا ذہن رکھنا اور بدگمانی ہے اس سے بچو، کیونکہ کچھ بری سوچیں گناہ ہے، کچھ بدگمانی جو ہے وہ گناہ ہے، بندے کو گناہ تک لے جاتی ہے۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب دو لوگوں کی، دو پارٹیز کی آپس میں مقابلہ بازی چل رہی ہوتی ہے نا، پھر وہ کسی کا اسلام اور ایمان نہیں دیکھتے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، پھر وہ اس کے بارے میں برا گمان اور بری سوچ اس حد تک لے جاتے ہیں، اس حد تک عداوت اور دشمنی کے اوپر اتر آتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہوتی، لیکن وہ پورے معاشرے میں محض بری سوچ کے اوپر اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن عزت ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، وہ کسی کو عزت دے، کسی کو ذلیل کرے، پوری دنیا مل کے کسی کو نہ عزت دے سکتی ہے نہ ذلیل کر سکتی ہے۔ اچھا، بندہ جب اپنے ذہن میں برا گمان کسی کے بارے میں سوچتا ہے، بری سوچ اس کے ذہن میں جب وہ پیدا ہوتی ہے نا، پھر وہ بڑھتے بڑھتے عداوت اور دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ اب جس کے بارے میں کر رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا، اور یہ پورے معاشرے میں اس کے بارے میں جھوٹ پھیلا دیتا ہے، اس کے بارے میں مشہور کر دیتا ہے، اس میں یہ بھی خامی ہے، ایسے بھی برا ہے، ایسے بھی برا ہے، حقیقت میں وہ ہوتا نہیں ہے، تو سارا معاشرہ ہی اس کو برا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو دیکھ لے کہ میں اس سے پوچھ لوں جا کے کہ واقعی یہ معاملہ ہے، اور اگر ان میں سے کوئی پوچھ لے تو جب ان کو پتہ چلے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے لوگ برے ہیں کہ کوئی بات بھی نہیں ہے، تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں وہ بری خبریں پھیلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ جو تمہاری بری سوچیں ہیں، کچھ ایسی سوچیں بری ہوتی ہیں جو گناہ ہوتا ہے، اور یہ بری سوچیں ہی ہر فساد کی جڑ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجتنبو، ان سے بچ جاؤ، رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری حدیث نمبر 6066 میں، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2563 میں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارا گمان کے لیے کتنی زبردست بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایاکم والظن، کہ میری امت والو بدگمانی سے، کسی کے بارے میں بری سوچ رکھنے سے بچ جاؤ، باز آ جاؤ، ایسے کام مت کرو۔ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ بری سوچ کسی کے بارے میں رکھنا، بدگمانی رکھنا جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، اور چھوٹا جھوٹ نہیں ہے، اکذب ہے، بڑا جھوٹ ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ سب سے بڑا ہے، اکذب الحدیث، یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ کسی کی غیبت مت کیا کرو، بچ جاؤ اس سے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو کسی کے اندر ہوتی ہے، تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بات کسی کے اندر، جو خامی کسی کے اندر موجود ہو اور اس کی غیر موجودگی میں وہ لوگوں کو بتانا، یہی تو غیبت ہے۔ وگرنہ اگر اس میں موجود نہیں ہے برائی اور تم اس کی غیر موجودگی میں بتا رہے ہو تو یہ تو بہتان ہے۔ اچھا دیکھیں، کسی کے اندر کوئی عیب موجود ہو، کوئی خامی موجود ہو، تو شریعت کہتی ہے کہ تم اس کی موجودگی میں اس کو بتاؤ کہ تیرے اندر یہ غلطی ہے، اس کو دور کر۔ اچھا اگر اس کے اندر غلطی ہے، شریعت کہتی ہے تم اس کی غیر موجودگی میں وہ غلطی بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے تو عجیب رواج ہے کہ دین کے بڑے بڑے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، بڑے بڑے مسلمان بنے پھرتے ہیں، لیکن ان کی کوئی بھی مجلس برے ذہن سے خالی نہیں ہے، لوگوں کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں۔ ہر مجلس میں، ہر محفل میں، ہر جگہ پہ رشتہ دار کے پاس جا رہا ہے تو وہ دوسرے رشتہ داروں کے بارے میں بری سوچیں رکھ رہا ہے، بھائی بھائی کے خلاف ہے، بیٹا بیٹے کے خلاف ہے، حقیقت میں اس میں بات کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام ایسا دین ہے، کسی کے اندر کوئی برائی ہے تو دوسری مجلس میں تم وہ برائی بھی نہیں بیان کر سکتے، وگرنہ غیبت ہوگی۔ اگر کرنی ہے تو اس کے منہ پہ، جس مجلس میں وہ موجود ہے، اس کو علیحدگی میں بتاؤ تمہارے اندر یہ خامی، اس کو دور کرو۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اسلام کسی کی برائی اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنے کی اجازت نہیں دے رہا، تو محض بری سوچ کے اوپر کسی چیز کی بنیاد رکھ کر لوگوں میں اس کو ذلیل کیا جائے تو یہ اسلام کیسے اجازت دے گا؟ قطعاً ایسی اجازت نہیں اسلام دیتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، کہ یہ جو بری سوچ ہے نا، برا ذہن، بدگمانی ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس سے بچو۔ اپنے ذہنوں کو صاف رکھا کرو، فریش رکھا کرو، ہر کسی کے بارے میں صحیح اپنی سوچ رکھا کرو۔ آگے فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا، کسی کی خفیہ باتیں معلوم مت کرتے پھرو، کہ ایسے ٹو لگا کے پھر رہا ہے کہ مجھے اس کی کوئی نہ کوئی بات ملے تاکہ میں اس کو بنیاد بنا کے اس کو ذلیل کروں، پریشان کروں۔ فرمایا ایسا کام مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور لوگوں کے عیب مت تلاش کرو۔ کچھ عیب دیکھیں، عیب تو ہر بندے میں ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ لوگوں کے عیب تلاش مت کرو۔ اچھا بغیر تلاش کرنے کے اگر کسی کو عیب مل گیا ہے تو کیا وہ اعلان کرتا پھرے کہ اس بندے میں یہ خامی ہے؟ نہیں، فرمایا پھر اس کے اوپر پردہ ڈالو۔ مسلمان کا کوئی عیب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیب تلاش نہ کرو، اگر کوئی مل جائے تو پھر پردہ پوشی کرو، اس کے اوپر پردہ ڈالو۔ آگے فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا، قیمت بڑھانے کے لیے بولی مت لگاؤ۔ ہوتا ہے نا ایسے کہ ایک بندے نے کوئی چیز سیل کرنی ہے تو وہ چیز ہے 10 روپے کی، اب وہ کیا کرتا ہے، کسی نہ کسی اپنے دوست کو کہہ دیتا ہے کہ میں یہ چیز لے کے منڈی میں، بازار میں، دکان پہ جا رہا ہوں، تو جب کسٹمر لگے تو کسٹمر اس کے 10 لگائے تو تو نے کہنا میں 11 دیتا ہوں، تو پھر وہ خود بخود 12 دے گا، پھر تو نے 13 کہنے، وہ پھر 14 دے گا، تو یہ دھوکہ ہے نا، اس سے منع کیا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا، حسد بھی نہیں کرنا کسی کے بارے میں، سوچ بھی اچھی رکھنی ہے، اس کے عیب بھی تلاش نہیں کرنے، اس کی خفیہ باتوں کو معلوم بھی نہیں کرنا، خرید و فروخت کر رہا ہو تو اس کو دھوکہ نہیں دینا، اور اس کے ساتھ حسد بھی نہیں کرنا کہ یہ اس کو کیوں مل گئی، یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی، یہ تو بڑا امیر ہوتا جا رہا ہے،
اس کو تو بڑی عزت مل رہی ہے، اس نے تو فلاں کر لیا، فلاں کر لیا، میں نے کیوں نہیں کیا، مجھے کیوں نہیں ملا۔ ولا تباغضوا، اور بغض بھی اپنے ذہنوں سے نکال دو، حسد بغض سے پاک ہونے چاہیے مومنوں کے سینے۔ ولا تدابروا، اور کسی مسلمان کی پیٹھ کے پیچھے برائی مت کرو، کسی مسلمان کی پیٹھ کے پیچھے برائی مت کرو، پتہ نہیں وہ برا ہے یا نہیں، اس کی برائی کی کیا صورتحال ہے، ہو سکتا ہے برائی اس نے کی ہے، اس نے توبہ کر لی ہو، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، تم کیوں کر رہے ہو لوگوں کے سامنے جا کے اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائیاں۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، آخر میں بڑا زبردست میسج دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہ ساری چیزیں اگر اس سے ہم بچ جائیں تو ایک زبردست مسلمان بن جاتا ہے، با اخلاق جسے بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان شخصیت ہے نا، اس کے اندر یہ سارے عیب نہیں ہونے چاہیے، اس کی سوچیں، اس کا ذہن، ہر چیز پاک صاف ہونی چاہیے۔ اور اینڈ پہ فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندے بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ تمہاری ایسے آپس میں محبت ہونی چاہیے ہر مسلمان کی جیسے بھائی کی بھائی کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ لیکن آج کل بھائی بھائی کی محبت تو دور کی بات ہے، مسلمان کسی کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے بنیاد کیا ہے؟ اس کی سوچ بری ہے۔ آگے دوسری روایت میں اس سے آگے الفاظ ہیں وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ 3 أَيَّامٍ، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے قطع تعلقی کرے، اس سے بات نہ کرے اور اس کو چھوڑ دے۔ میرے خیال میں اگر ہم اس ایک حدیث کے اوپر عمل کر لیں نا تو ہماری نجات کے لیے اور ہمیں ایک اچھا انسان بنانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، کسی مسلمان میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن یہ برا سوچ رہا ہے اس کے بارے میں، نماز پڑھتا ہے اس کی غیبت، نماز پڑھنے جا رہا ہے اس کی غیبت، واپسی آ رہا ہے اس کی غیبت، کسی بھی جگہ پہ ہے کسی نہ کسی مسلمان کو پکڑا ہوا ہے اور اس کے بارے میں بری سوچ لے کے سارے معاشرے میں لوگوں کو اس کو بدنام کرنے کے لیے پھر رہا ہے۔ کیا یہ مسلمان ہے؟ کیسا مسلمان ہے یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک زبردست واقعہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2038 میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو موقع بھی فراہم نہیں کرتے تھے کہ کوئی بری سوچ اپنے ذہن میں پیدا کرے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ معاشرہ بری سوچیں اپنے ذہنوں میں رکھتا ہے، ہمیں خود بھی چاہیے کہ ہم ہر اس کام سے اجتناب کریں جس کی وجہ سے لوگوں کی سوچ بری ہو جائے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مسجد میں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو جب واپس جانے لگی نا تو ان کی رہائش اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی، دور تھا تھوڑا مسجد سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ صفیہ اکیلی جائے گی تو میں اس کو گھر میں چھوڑ کے آتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ سے کہنے لگے کہ صفیہ تھوڑی دیر رک جاؤ، میں آپ کو گھر میں چھوڑ کے آتا ہوں، اکیلی مت جاؤ۔ اب ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے، حضرت صفیہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی بیوی ہیں، بیویوں کے ساتھ سفر کرنا، جانا آنا ثواب ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ جب آپ مسجد سے نکلے نا، بازار میں جا رہے تھے تو 2 انصاری صحابیوں نے دیکھ لیا۔ جب دیکھ لیا نا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی جا سکتے تھے بغیر ان کو بتائے، لیکن انہوں نے دیکھا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پردے میں ایک عورت جا رہی ہے۔ اب یہ تو کنفرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر محرم کے ساتھ نہیں جا سکتے، یہ تو پکی بات ہے، لیکن شیطان سوچ ذہن میں لا سکتا تھا نا
کہ یار یہ کس کے ساتھ جا رہے ہیں، شیطان کو تو نہیں روکا جا سکتا، وہ تو اسی حدیث میں آگے ہوا کیا پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ جا رہے ہیں اور دو صحابہ نے آپ کو دیکھ لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پیچھے مڑے نا، ان کو بلایا، ان کو بلا کے آپ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ اب وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ قالا سبحان اللہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے آپ نے سوچ لیا؟ آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ ہم آپ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ آپ کسی غیر عورت کے ساتھ جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، لیکن قال ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑ رہا ہے جیسے خون چل رہا ہے، تو اس لیے میں نے تمہیں بتایا ہے کہ تمہارے ذہنوں میں برے خیالات نہ آئیں، تمہاری سوچ بری نہ ہو جائے، میں نے اس لیے تمہیں یہ کلیئر کیا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں سے کتنا اجتناب کرتے تھے، حالانکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی سوچ رکھیں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھلا کے ان کے ذہنوں کو صاف کیا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ اب ایسے ہی مدینے میں ایک واقعہ پیش آیا جس کو واقعہ افک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگی۔ اب اس سارے وہ جو مدینے کے اندر منافقین نے کوشش کی تھی نا فساد برپا کرنے کی، اور کم از کم 1 مہینے سے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، مسلمان پریشان تھے، اس سارے واقعے کے پیچھے کیا تھا؟ بری سوچ، حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، پارہ نمبر 18 سورہ نور، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 12 میں، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نے یہ سنا تھا مومنوں نے اور مومنات نے، تو تم نے اپنی اچھی سوچ کیوں نہیں بنائی؟ تم نے کیوں نہیں اپنے ذہن میں سوچا کہ یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو بہتان ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے؟ اصل میں وہ ہوا کیا تھا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 4750 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے لیے تیار ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی آپ کسی سفر کے لیے ارادہ کرتے تو قرعہ ڈالتے تھے کہ کس بیوی کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرعہ ڈالا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا۔ فرماتی ہم نے تیاری کی، اور میرے لیے ایک ہودج تھا، لکڑی کا ایک بنا ہوتا ہے ڈبہ نما بڑا، اس کے اندر میں بیٹھتی تھی اور وہ اونٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا، اور پھر ہم سفر کے لیے نکل جاتے تھے۔ اور فرماتی ہیں کہ ان دنوں عورتوں کے وزن بڑے کم تھے، اور میرا بھی عمر بھی کم تھی، وزن بھی بہت کم تھا، کیونکہ کھانے کے لیے کوئی اتنی چیزیں گوشت وغیرہ تو تھا نہیں، بس گزارا ہی تھا ہر چیز کا۔ تو فرماتی ہیں کہ جب ہم سفر سے واپس آنے لگے، ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، سارا لشکر ادھر بیٹھا ہوا تھا، تو میں قضائے حاجت کے لیے گئی۔ جب واپس آئی تو میں نے دیکھا میرا ہار نہیں تھا، پھر دوبارہ گئی اس کو ڈھونڈنے کے لیے۔ پھر جب واپس آئی میں نے دیکھا قافلہ ادھر نہیں تھا، لوگوں نے ہودج کو اٹھایا، انہوں نے سمجھا شاید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہی ہیں، انہوں نے اونٹ پہ رکھا، چونکہ زیادہ آدمی تھے، جب زیادہ لوگ کوئی بوجھ اٹھاتے ہیں تو وہ ان کو بوجھ تو لگتا نہیں ہے، تو قافلہ ادھر سے جا چکا تھا۔ جب قافلہ ادھر سے نکل چکا تھا
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تو پریشان ہو گئی، اور پھر میں نے سوچا کہ اسی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہوں، کیونکہ جب وہ دیکھیں گے کہ عائشہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو پھر واپس اسی جگہ پہ ہی آئیں گے۔ اب ایک صحابی تھے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اکثر ڈیوٹی لگائی ہوتی تھی کہ جب قافلہ چلے تو تو نے ادھر رکنا ہے، اور کچھ دیر بعد تو نے ادھر سے اپنی سواری پہ چلنا ہے، تاکہ کوئی چیز پیچھے گر جائے، رہ جائے، کوئی بھول جائے تو تو نے وہ اٹھا کے پیچھے پیچھے ہمارے آ جانا ہے۔ یہ ترتیب تھی۔ تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں ادھر آیا، حضرت عائشہ فرماتی میں ادھر بیٹھی انتظار کرتی کرتی سو گئی۔ تو حضرت صفوان جب ادھر آئے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، تو ان کے اچانک زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پریشان ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پردے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، جب انہوں نے انا للہ پڑھا تو میری اچانک آنکھ کھلی، تو میں نے اپنا منہ چھپا لیا، ڈھانپ لیا جلدی سے۔ اب صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے نا عورت کا پردہ۔ فرماتی ہیں کہ حضرت صفوان نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی سوائے انا للہ کے، نہ میں نے اس کی کوئی بات سنی ہے، نہ اس نے کوئی مجھے بات کہی ہے، اتنا حیا والا، کیونکہ حضرت عائشہ اس کی ماں ہے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ یہ کیسے سوچا جا سکتا تھا؟ اس کے پیچھے محض بری سوچ تھی، اور دیکھیں کہاں تک لے گئی۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ نے انا للہ پڑھا، پڑھتے رہے، پریشان ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں انہوں نے ادھر اونٹ بٹھایا، میں اس کے اوپر بیٹھ گئی، انہوں نے اس کی نکیل پکڑی اور آگے آگے جا رہے ہیں، مجھ سے کوئی بات نہیں کی انہوں نے، نہ میں نے ان سے کی ہے۔ چلتے 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 آگے کسی جگہ پہ قافلہ بیٹھا ہوا تھا، گرمی تھی درختوں کے نیچے، تو ادھر جا کے میرا اونٹ ان کے ساتھ ملا۔ اب جب منافقین نے دیکھا، عبداللہ بن ابی نے دیکھا، اس نے کہا او استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تو حضرت عائشہ کا حضرت صفوان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ جب یہ باتیں ہونے لگی حضرت عائشہ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اچھا قافلہ ادھر سے اٹھا، مدینے چلا گیا، مدینے میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے، منافقین نے مشہور کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ پیچھے رہی ہیں، کیوں رہی ہیں، صفوان کے ساتھ آئی ہیں، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا۔ دیکھ لیں بری سوچ والے لوگ تب بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ اتنی بات پھیل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ سے مشورہ کیا، پر بڑے پریشان ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں مدینہ میں جاتے بیمار ہو گئی، اور میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور انداز میں کچھ کمی آ چکی ہے، تبدیلی آ چکی ہے۔ میں کمرے میں پڑی ہوتی، بیمار ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے، سلام بلاتے، اور صرف اتنا پوچھتے تھے کہ عائشہ اب کیا حال ہے۔ وہ جو پہلی محبت تھی، پہلی عقیدت تھی، وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور حضرت عائشہ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے۔ اب پتہ کیسے چلا کہ حضرت عائشہ ایک رات حضرت ام مستہ کے ساتھ نکلی باہر قضائے حاجت کے لیے، کیونکہ اس دور میں عورتیں باہر جاتی تھی۔ تو ام مستہ نے بتایا حضرت عائشہ کو کہ تیرے اوپر تو ایسے بہتان لگا ہے، الزام لگا ہے، اور پورے مدینے میں یہ بات منافقین نے مشہور کر دی ہے، اور بہت سارے مسلمان بھی ہیں جنہوں نے یہ بات سنی ہے، اور وہ بھی کچھ نہ کچھ ان کے ذہنوں میں بھی یہ خیالات آ رہے ہیں اور پریشان ہیں۔ جب حضرت عائشہ نے سنا تو فرماتی ہیں کہ میں اتنا روئی کہ ساری رات روتی رہی، مجھے نیند ہی نہیں آئی، اور دعا کرتی تھی اللہ سے کہ یا اللہ اتنی بری سوچ کہ پورے منافقین کی ہی بری سوچ ہو گئی ہے،
اور جس نے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی تھوڑا تھوڑا پریشان کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ سے مشورہ کیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کے بارے میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، وہ تو بڑی اچھی ہیں، ان میں کوئی ایسی برائی تو نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ بریرہ سے مشورہ کر لو۔ حضرت بریرہ کو بلایا، انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ میں تو ایسی کوئی بری سوچ بھی نہیں ہے، بری بات بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگ فضول باتیں کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر منگوایا، لوگوں کو بلایا اور فرمایا کہ یہ منافقین اور عبداللہ بن ابی مجھے بہت تنگ کر رہا ہے میرے اہل کے بارے میں، کون ہے جو اس کو چپ کروائے گا اور اس سے بدلہ لے گا؟ خیر صحابہ کرام کھڑے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے 18 آیات کے قریب قرآن نازل فرمایا، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہتان لگا ہے اور ان کے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں تھی، صرف ان کی بری سوچ تھی، ذہنوں میں بدگمانی پیدا ہوئی اور اس بری سوچ نے ان کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، جب حضرت عائشہ کے بارے میں لوگوں نے باتیں کی تھی تو کم از کم مومنوں کو چاہیے تھا کہ وہ حضرت عائشہ کے بارے میں اپنی سوچ کو پاکیزہ کرتے، اچھا سوچتے حضرت عائشہ کے بارے میں، اور فوراً یہ جواب دیتے منافقین کو کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور بے بنیاد تم بہتان لگا رہے ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ قرآن کی ان آیات میں ہمارے لیے یہ بہت بڑا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کسی مومن بندے اور کسی بھی مومنہ عورت کے بارے میں جب بھی کوئی بات کرے، کسی کی سوچ بری ہو تو فوراً ٹوکا جائے کہ خبردار اپنی سوچ کو اچھا کرو، وہ ایسا بندہ نہیں ہے، وہ ایسی عورت نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی سوچ کو اچھا کر لو، اپنے گمان کو اچھا کر لو اور تمام مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھا کرو۔ اور بری سوچ ایک ایسی چیز ہے جب بندے کے ذہن میں آتی ہے نا تو پھر بندہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، اور حقیر سمجھنا ہی تکبر ہے۔ جب کسی کے بارے میں بری سوچ پیدا ہوتی ہے نا تو بندہ اس کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اور صحیح حدیث ہے بطر الحق کی وغمت الناس، لوگوں کو حقیر جاننا کیا ہے؟ اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2564 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کی تحقیر کرے، کسی مسلمان کو گھٹیا سمجھے، کسی مسلمان کو چھوٹا سمجھے کہ اس کی کیا حیثیت ہے، اور فرمایا کہ اس سے بڑا برا بندہ کوئی نہیں ہے جو مسلمانوں کو حقارت سے دیکھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے ان کو۔ اور آگے اسی حدیث میں فرمایا ہر مسلمان کا مسلمان پر خون بھی حرام ہے، عزت بھی حرام ہے، مال بھی حرام ہے۔ یعنی جیسے ہم کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے، ایسے ہی اس کی عزت بھی پامال نہیں کر سکتے کہ اپنی سوچ بری کر کے بدگمانی کی وجہ سے لوگوں میں اس کو بدنام کرنے کے لیے پھرتے رہیں پورے معاشرے کے اندر، یا بری سوچ لے کے اس کے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھیں اور اس کی عزت خراب کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے جو ہے نا اس کا مال بھی حرام ہے اور اس کی عزت بھی، اور کوئی مسلمان کسی کو خون بھی نہیں اس کا کر سکتا، منع کر دیا ہے ان تینوں چیزوں سے۔ اور سنن ترمذی حدیث نمبر 2023 میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر من اسلم بلسانہ ولم یفض الایمان الی قلبہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے مسلمان جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے، ابھی اوپر اوپر سے ہی ہے نا، ان کے دلوں تک ابھی ایمان نہیں پہنچا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار کسی مسلمان کو تکلیف مت دو، اس کو آر مت دلاؤ، آر دلاؤ گے، اس کو تکلیف دو گے، اس کے بارے میں بدگمانی کرو گے، اس کے بارے میں بری سوچ رکھو گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کتنی گناہ والی بات ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں بری سوچ رکھے اور برا گمان رکھے اور برا سوچے، کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ایک مسلمان، اس کا ذہن بالکل صاف ہے، اور ایک مسلمان دوسرے کو دیکھتا ہے، دو اکٹھے بیٹھے ہوئے، یہ کہتا اچھا یہ میرے بارے میں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ جب بھی کسی کو دیکھتا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے ذہنوں میں نا بری سوچیں چل رہی، ہو سکتا ہے یہ میرے بارے میں کچھ کہہ رہا ہو سکتا ہے یہ میرے بارے میں کچھ کر رہا، اچھا وہ کچھ بھی نہ کہے، کچھ بھی نہ کرے، تو یہ سوچ رہا ہو سکتا ہے یہ میرے خلاف ہو، یہ مجھے بلاتا نہیں، ہو سکتا میرے خلاف ہو، مجھے فون نہیں کرتا، ہو سکتا میرے خلاف، یعنی کہ نا برا گمان۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان بعض الظن اثم، کہ یہ جو بدگمانی ہے، کچھ ایسی بھی بدگمانیاں ہوتی ہیں کہ جو گناہ تک بندے کو لے جاتی ہیں۔ تو اللہ کے بارے میں بھی ہماری سوچ اچھی ہونی چاہیے، اور اللہ کے جو بندے ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، غیر ہیں، مسلمان ہیں، اپنے ہیں، پرائے ہیں، سب کے بارے میں اچھی سوچ ہونی چاہیے، اچھا گمان ہونا چاہیے ان کے بارے میں۔ جب ہم اپنی سوچ، دل و دماغ اور گمان کو اچھا کر لیں گے نا، تو انشاءاللہ پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے، پھر ہم اللہ سے کچھ بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً دیں گے۔ اور صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے بندے کی اللہ کے بارے میں اچھی سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ ہاں، اللہ کا ڈر ضرور ہونا چاہیے دل میں، عبادات میں، معاملات میں، ہر جگہ میں بندہ اللہ سے ڈرتا رہے، لیکن ڈر کے ساتھ ساتھ اللہ کے بارے میں اچھی امید ہونی چاہیے۔ ایسے ہی مسلمانوں کے بارے میں بھی تمام مسلمانوں کی اچھی سوچ ہونی چاہیے اور دلوں میں اچھے خیالات رکھنے چاہیے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا محافظ ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اندر کوئی عیب ہے، اس کے پردہ پوشی کی جائے، اور جب وہ ہمارے اندر موجود ہو پھر الگ سے اس کو بتایا جائے کہ تیرے اندر یہ عیب ہے، اس کو دور کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔